دن کی عظمت اور برکت جاننے کے لیے ناظرین چند ایک چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ہم نے پیر کے دن کو کیسے گزارنا ہے، کون کون سے وظائف پڑھنے ہیں اور کون کون سے اعمال کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو پیر کے دن کے چند تاریخی نسبتیں، چند خصوصیات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیر کے دن ہی آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا اور آپ جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ پیر کے روز کوہ طور پر آپ تشریف لے گئے، اور پیر کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل پیر کے دن نازل ہوئی۔ اسی طرح پیر کے دن ہی حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پہلی مرتبہ وحی لے کر حاضر ہوئے۔ امت کے اعمال بھی پیر کے دن ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ پیر کے دن ہوئی۔ پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ پیر کے دن مکہ مکرمہ سے آپ نے ہجرت فرمائی۔ پیر کے دن ہی مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوئے۔ پیر کے دن ہی دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو پیر کے دن ہی نصب فرمایا۔ اور ایک روایت کے مطابق میدان بدر میں فتح بھی پیر کے دن ملے، اور پیر کے دن ہی قرآن پاک کی وہ سورہ مائدہ بھی پیر کے دن ہی نازل ہوئی۔ تو ناظرین یہ کچھ خصوصیات تھیں۔ اب آئیے ناظرین پیر کے دن کون سے اعمال کرنے ہیں، آئیے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص بروز پیر سورج بلند ہوتے وقت، یعنی طلوع آفتاب کے وقت، جب سورج طلوع ہو جائے نا، وقت مکروہ نکل جانے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرے، اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف، اور ایک بار معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد 10 بار استغفار کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اور 10 بار مجھ پر درود پاک پڑھے تو اللہ پاک اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح جو پیر کی رات شب پیر 4 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 10 بار قل هو اللہ احد شریف سورہ اخلاص پڑھے، پھر دوسری رکعت میں بھی ایک بار سورہ فاتحہ اور 20 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھے، اور تیسری رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 30 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھے، اور چوتھی رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 40 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھے۔ پھر جب وہ سلام پھیر دے تو سلام پھیر کر 75 مرتبہ 75 ٹائم قل هو اللہ احد شریف پڑھے، پھر اپنے اور اپنے والدین کے لیے 75 بار استغفار کرے، اور پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت طلب کرے، تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی حاجت پوری فرما دے۔ پیر کے دن کا ایک مخصوص عمل، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 15 بار سورہ فاتحہ اور 15 بار سورہ اخلاص اور 15 بار معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، اور سلام جب پھیر لے، 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں، سلام پھیرنے کے بعد 15 بار آیت الکرسی پڑھے، اور پھر 15 بار اللہ پاک سے استغفار کرے، تو اس کے لیے بڑا عظیم ثواب اور بہت بڑا اجر ہے۔ کل قیامت کے دن ایک نیکی کو ہم محتاج ہوں گے، تو دنیا میں ہم نیک اعمال کی کثرت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرائض اور واجبات کی پابندی بھی ہو۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی۔ اب آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پیر کا دن ہم نے گزارنا کیسے ہے، کون سے اعمال ہم نے کرنے ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پیر شریف کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے بہت زیادہ شرف حاصل ہے۔ ممکن ہو تو پیر کا روزہ رکھ لیجئے، کہ پیر شریف کا روزہ رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو ناظرین یہ تھیں پیر کے دن کی کچھ خصوصیات، کچھ خاص نسبتیں، اور پیر کا دن کیسے گزارنا ہے وہ بھی آپ کو عرض کیا گیا، اور پیر کے دن کے
جو اعمال جو نوافل آپ کو بتائے گئے خصوصیت کے ساتھ پیر کے دن، اسی طرح کچھ شب پیر کے بھی تھے، تو یہ ضرور ادا کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوں گی۔